نے منافقوں کی اس حالت اور اس بات کو بیان کیا جو انہوں نے غزوہ خندق غزوہ احزاب کے درمیان کردار ادا کیا ہے۔ منافقوں نے کیا ہے اور منافقوں نے کیا کہا ہے، ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کچھ منافق تو وہ تھے جو دوسروں کو بھی جہاد سے روک رہے تھے، اور اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ کون کون تھے جو دوسروں کو بھی جہاد سے روک رہے تھے، ان کی حوصلہ شکنی کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہ ڈالو، یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ ان کی بات مانو گے تو یہ تمہیں مروا دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں آج کہیں کہ اگر مولویوں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں مروا دیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے دوسرے بھائیوں کو، چاہے وہ بھائی نسب کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ بھائی نظریے کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ بھائی وطن علاقے کے لحاظ سے ہوں، ان کو کہہ رہے تھے کہ ہماری مانو، ان کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی نہ مانو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہاد میں، جنگ میں، اسلام کے دفاع کے لیے لڑائی میں نہیں آتے، ہاں مگر بہت تھوڑی تعداد والے اور بہت تھوڑے وقت کے لیے، صرف اپنے آپ کو شو کرانے کے لیے، نام کرانے کے لیے کہ ان کی منافقت کھل نہ جائے، کھلم کھلا مسلمانوں کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ منافق ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو تمہارے خلاف بخل اور دشمنی ہے کہ کہیں مسلمان غالب نہ آ جائیں، اسلام غالب نہ آ جائے۔ اور دوسری وجہ کہ یہ بزدل ہیں، ان کو موت کا اور جان جانے کا ڈر کھائے جا رہا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ موت اور جان کے دنیا سے جانے کا ایک وقت مقرر ہے جو اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور یہی لوگ فرمایا جس وقت حالات تنگ ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت بالکل وہ ہو جاتی ہے جیسے کسی آدمی پر موت کی غشی طاری ہو، اور اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور چکرا جاتی ہیں کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں گیا تو پیچھے میرے فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، اور آگے اس کو اپنے اعمال بد کی وجہ سے جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی حالت بھی یہی ہوتی ہے۔ ہاں جب دشمن کا خوف ختم ہو جاتا ہے، امن کے حالات ہوں، تو پھر یہ بڑی چرب لسانی سے، تیز زبان سے بڑے ایسے وفاداری کے جملے کہیں گے جس سے پتہ لگے گا کہ بڑے مخلص دوست ہیں، بڑے ہمارے خیر خواہ ہیں۔ تو اس وقت یہ مال پر بخیل ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مالی مفاد دوسروں کو ملے ہم رہ جائیں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کفر کھل گیا تو پھر ہمارے خلاف جہاد ہوگا تو ہمارے مال بھی مسلمان غنیمت کے طور پر قابو کر لیں گے، ہم سے چھین لیں گے۔ تو ان مالوں پر بخل کرتے ہوئے پھر یہ وفا کے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عمل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اولئک لم یؤمنوا، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشانیاں ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ وَعَلَامَةُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی فرمایا کوئی نہ کوئی نشانی ہے۔ ایمان کی نشانی نماز ہے۔ اب ایک بندے کے پاس نشانی نہیں ہے نماز کی، ایمان کی، لیکن وہ دعویٰ بڑے ڈھائی سے کرتا ہے کہ میرے جیسا کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ اب ہم اللہ کے نبی کی مانیں یا اس کی مانیں؟ اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ ایمان کی نشانی تو نماز ہے۔ ایک آدمی کے پاس ہفتے بھر میں ایک نماز نہیں ہے، مہینے بھر میں ایک نماز نہیں ہے، سال گزر گیا ایک نماز نہیں ہے، اور وہ بھی چوک پہ کھڑا ہو کے چوڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرے سے بڑا مومن ہے ہی کوئی نہیں۔ وہی نمازیوں پہ جملے کس رہا ہے، وہی نمازیوں کی کوتاہیاں، داڑھی والوں کی کوتاہیاں، مولویوں کی قصوریں اس کی زبان ہے چلی جا رہی ہے۔ تو ایسے بندے کو خدا فرما رہے ہیں اولئک لم یؤمن، یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ نشانی نہیں ہے۔
ہر چیز کی نشانی ہے۔ اور فرمایا ان سے اگر کوئی اچھے عمل ہوئے بھی ہوں جو دنیا والوں کی نگاہ میں نیک عمل لگتے بھی ہوں، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے عملوں کو تباہ اور برباد کر دیا، ان کی کوئی وقت و حیثیت نہیں، یہ بے عمل، ان کا کوئی عمل بھی شمار میں نہیں آئے گا۔ اور فرمایا